جناب من کاشف درویش مندرانی فرام امریکہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کام ہی ہے آئے روز کچھ باتیں آپ سے کرنا. پاکستان کی محبت ہمارے دل میں ایسے ہے جیسے جسم میں خون ہوتا ہے. بائی برتھ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں، جتنا بھی پاکستان سے دور چلے جائیں مگر ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جتنا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے سوچتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، حکمرانوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں یہ کرو وہ کرو. تو اس میں ہماری نیت، ہمارا ارادہ یہی محبت ہے، یہی پیار ہے، یہی عشق ہے جو ہمیں ہمارے وطن پاکستان سے ہے. کہ بے شک ہم دیار غیر میں بیٹھے ہیں مگر وطن کی محبت آج بھی ہمارے دل میں دھڑک رہی ہے. تو ابھی میرے ذہن میں، آپ کو پتہ ہے، یہ میں اٹلانٹا بروک سائڈ پارک جس میں تقریباً آتا رہتا ہوں. تو آج جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حسد کا مادہ ایک ایسا مادہ ہے جس میں انسان ایک آگ جلاتا ہے، خود ایک آگ اپنے اندر جلاتا ہے اور اسی آگ میں خود ہی بھسم ہو جاتا ہے. خود بھی بھسم ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی بعض اوقات بھسم کر دیتا ہے، اس آگ میں جلا دیتا ہے، خود بھی جلتا رہتا ہے. حسد جو ہے خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اگر اس کو ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو رشک کہتے ہیں. ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے. جذبہ تو وہی ہوتا ہے مگر اس حسد کا استعمال اگر جائز کر دیا جائے اور یہ سوچ لیا جائے کہ خدا نے میرے بھائی کو، میرے ہم وطن کو، میرے کولیگ کو، میرے فرینڈ کو، میرے دوست کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، خواہ اس نے اپنے کسب سے وہ صلاحیتیں حاصل کی ہیں، ظاہر ہے محنت تو ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی تو گاڈ گفٹڈ ہے مگر اس کو پالش شخص اپنی محنت سے کرتا ہے. میں بھی وہ محنت کروں، میں بھی وہی کوشش کروں جو میرے اس بھائی نے کی ہے. اور ہمارا مذہب ہمیں یہی کہتا ہے کہ تم مسابقت اختیار کرو، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو مگر برائیوں میں نہیں، الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نیکیاں اختیار کرو اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اب ہمارے ہاں یہ حسد جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی جو زیادہ آبادی ہے وہ دیہی علاقوں پر مشتمل ہے. وہ گاؤں ہیں، ولیجز ہیں جن میں ڈیوائیڈڈ ہے. بہت زیادہ ایک بڑی تعداد پاکستان کی ولیجز میں رہتی ہے، دیہاتوں میں رہتی ہے. یہ چیز پاکستان کے دیہی علاقوں میں بہت زیادہ ہے جس کو حسد کہتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ زمیندار لوگ ہیں اور زمیندار لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں زمیندار زیادہ تر بادشاہ لوگ ہوتے ہیں. اگر کسی زمیندار کا 1 مربع زمین ہے یا 2 مربع زمین ہے، اس کے 1-2 بیٹے ہیں تو اس کو کہا جائے تم اپنے بچوں کو پڑھاتے کیوں نہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کی کرنا ہے پڑھا کے. 2 مربع نے 2 بیٹے نے 1-1 مربع آ جائے گا زمین دا، سانوں کیڑی لوڑ ہے پڑھان دی.
اور بچوں کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، ایک ایک مربع ہمارے حصے میں آ جاتا ہے، انجوائے کرو۔ تو یہ وہ چیز ہے جو مثبت چیز نہیں ہے۔ اسی چیز نے ہمارے ہاں جو ہے وہ سہل پسندی کو رواج دیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جو پڑھائی نہیں کرتا بچہ اور کام بھی نہیں کرتا، سارا دن فارغ رہتا ہے، جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، باپ دادوں کی بنائی ہوئی جائیدادوں پہ اگر بیٹھا رہتا ہے تو وہ فارغ تو نہیں بیٹھے گا، اس کے اندر ایک مثبت سوچ تو ڈیولپ نہیں ہوگی، اس کے اندر ایک منفی سوچ ڈیولپ ہوگی، اور جو کہ بجائے یہ کہ معاشرے میں ایک اچھائی کو ڈیولپ کرنے کے، ایک مثبت چیزیں ڈیولپ کرنے کے، ایک نیگیٹو یا بگاڑ پیدا کرنے کی صورت میں نمودار ہوگی۔ اس کا نتیجہ معاشرے میں بگاڑ کی صورت پیدا ہوگا۔ تو یہ چیز کسی بھی سوسائٹی کے لیے زہر حلال سے کم نہیں۔ تو حسد سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو انگیج کر لو کسی کام میں، مصروف کر لو اپنے آپ کو کسی کام میں۔ یہی وہ حسد ہے جو اس ماڈرن سویلائزیشن، جو تمدنی زندگی انسان کی پیدا ہوئی، تو حضرت آدم کے ابتدا ہوئی، جب سے انسانی تمدنی زندگی کا آغاز ہوا تو آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ آدم کے دو بیٹے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا، تو یہ حسد کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ اسی چیز سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں نہیں سیکھا گیا، اور اسی حسد کا نتیجہ ہے جو ہماری من حیث المجموع اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب ہماری آرمی میں بلڈی سویلین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ وہ نہیں چاہتے کہ کہیں کسی طریقے سے یہ بلڈی سویلین، یہ سویلین کہیں اوپر آ جائیں۔ اب اس وقت پاکستان میں جو ہائیبرڈ نظام ہے، وہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے سے حسد کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ اب اشرافیہ جو ہے وہ حسد اس لحاظ سے کرتی ہے، حسد تو کیا کرنا ہے، جو اشرافیہ ہے، ہماری ایلیٹ کلاس ہے، وہ عوام سے نفرت کرتی ہے، اور جو عوام ہے وہ ایلیٹ کلاس سے حسد کرتی ہے۔ مخلص کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک شاعر کہتا ہے کہ ٹکڑا کوئی عطا ہو حرام بندگی کا، سوراخ پڑ گئے ہیں اخلاص کے کفن میں۔ تو ان حالات میں مخلص لوگوں کا ملنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ناممکن سا ایسے معاشروں میں مخلص ہی کہاں ہوگی، اخلاص کہاں ہوگا، خلوص کہاں ہوگا۔ اس سے تو بہتر وہ پہلا علاقہ تھا، زمانہ تھا ہمارے باپ دادا کا، کہ یہ وفات ان دنوں کی بات ہے فراز، جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔